اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں جو میں نے تمہارے لیے پھیلائی ہوئی ہیں، لیکن تم لوگوں کے اعراض کرتے رہتے ہو، نشانیوں سے منہ پھیرتے رہتے ہو۔ نشانی نظر بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر بھی آتے ہیں، پتہ بھی چلتا ہے کہ اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں، آخر کس نے بنائے ہیں؟ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جو پہاڑوں کو بنانے والی ہے۔ پہاڑوں کے وہ رستے، وہ مقامات جہاں پر انسانی زندگی کے یا جانوروں کے آثار نہیں بھی ملتے، وہاں پر بھی رستے ہمیں آٹومیٹکلی بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت، ہم نے پہاڑوں کو کس طرح زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا زمین میں گاڑے جانا یہ ایک باقاعدہ سٹرکچر ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ آپس میں سارے کنیکٹڈ ہیں، ان کا باقاعدہ سٹرکچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین ڈھلکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کہ پہاڑوں کے سٹرکچر کی وجہ سے زمین ڈھلکتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک پتھر پانی کے اوپر رکھیں وہ تو ڈوب جاتا ہے، لیکن زمین کیوں نہیں ڈوبتی؟ وہ اس لیے نہیں ڈوبتی کیونکہ پہاڑوں کے سٹرکچر کی وجہ سے مضبوط ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، لیکن یہ لوگ نشانیاں دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اکثر لوگ جو ان سے ہیں وہ مشرک ہیں، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں افامنوا، کیا بھلا وہ امن میں آگے ان کے تأتیہم آ جائے ان کے پاس غاشیۃ ایک چھا جانے والی آفت، من عذابی عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے، او تأتیہم یا آ جائے ان کے پاس الساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور نہ وہ شعور رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے کھلے عام ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ پیو زمین میں سیر کرو جو مرضی کرو، بس ایک میری لمٹ کے اندر رہنا ہے، میری حدود کو کراس نہیں کرنا، میری باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ جس طرح اماں ابا کہتے ہیں بیٹا آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کے اندر رہتے ہو جو مرضی کرو، یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ بھی سیم یہی بات کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ان سے ہو وہ میری نشانیوں سے اعراض کرتے ہو، تم لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، بس ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان پھر بھی نہ لاتے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی، ان کے پاس اچانک سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے، کوئی بڑا سارا عذاب آ جائے جس کو یہ جھیلنے کے قابل نہ ہو، جس کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، یہ تب جا کے ایمان لائیں گے۔ یا پھر قیامت آ جائے، قیامت کی گھڑی آ جائے، قیامت کا وقت آ جائے، یہ تب ایمان لائیں گے۔ ہم لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں نا۔ اصل میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے بھی نہیں کرتے، ہم اللہ اپنی قبر کو یاد اس لیے بھی نہیں کرتے، اپنی موت کو یاد اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے۔ انسانی خصلت ہے کہ انسان اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے جو چیز کے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت آنی ہے، ہمیں پتہ تو ہے قیامت آنی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اس لیے ہم قیامت کے قیامت کے آنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ قیامت کے آنے پہ یقین رکھتے ہوتے تو ہم نیک اعمال بھی کرتے، ہم برائیوں سے بھی بچتے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، ہم اس کے قریب بھی نہ جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آنی۔ لیکن ہمیں ظاہری طور پہ تو پتہ ہے، لیکن لاشعوری طور پہ ہم ابھی بھی جو سے نا فارغ حوصلے سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تب ایمان لائیں گے جب ایسی کوئی آفت آ جائے جو ان پہ چھا جائے، جس طرح قوم عاد قوم ثمود پہ آئی، ٹھیک ہے، قوم لوط پہ آئی، پوری دنیا کے اوپر سیلاب آ گیا، یا چیخ کی کوئی آواز آئی، یا آل فرعون کے اوپر جو ان سی ہے وہ عذاب آیا، کوئی ایسا عذاب آئے گا، یہ تب ایمان لائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی کئی ممالک کے اندر وہ بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، کہیں پر جو ان سے وہ کیا چیز گر رہی ہے، کہیں پہ کیا چیز گر رہی ہے آسمان سے۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا سارا پتھر آ کے گرے، پھر ہمیں پتہ لگے کہ جناب اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرنا ہم نے۔ دنیا کے اندر دیکھیں، ملک پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ وہ آج کل تو مطلب مجھے حیران کی اس بات پہ ہوتی ہے، ایک دور تھا کہ جب لڑکے گالیاں دیتے تھے نا تو اس ٹائم بڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ گالی دے رہا ہے بندہ، لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو مکس گیدرنگ کے اندر لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں اور لڑکیاں بھی گالیاں دے رہی ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کسی کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہوں کو کر کر کے ان کے عادی ہمارے جسم بن چکے ہیں، ہمارا نفس ان کا عادی بن چکا ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ جب نفس عادی ہو جاتا ہے نا تو اس نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ، کیونکہ نفس گناہ کا عادی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ اچانک قیامت بھی آ سکتی ہے۔
ہم تو ابھی سوچتے ہیں نا کہ ابھی تو جناب وہ دجال نہیں آنا ہے. پہلے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی وہ یہودیوں نے وہ بچڑے ذبح کرنے ہیں، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ آئیں گے، پھر مہدی آئیں گے، پھر یہ سارے کام ہوں گے، پھر اچانک سے سورج جو ہے نکلے گا، پھر جو ہے اس طرح سارے معاملات ہوں گے. ابھی تو بڑے سال پڑے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں کیا اس زیادہ پتہ ہے کہ کتنے سال پڑے ہیں؟ اچانک بے شک ابھی جو سر دجال نکل آئے. دجال نکل آیا، اور اس فتنے سے تو بچنا صرف ان لوگوں نے جو پکے مومن ہوں گے، جن کا توکل اللہ تعالیٰ پہ اتنا بلڈ ہوا ہوگا کہ ان کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی سوسائٹی کی نارمز، کوئی بھی کلچر ان کو معنی رکھتا ہی نہیں ہوگا. ہم تو ذرا سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہک جاتے ہیں نا. تو ذرا سا کوئی اپنے اسلامک ویڈیو چلائی، اس میں بھی میوزک آیا تو وہاں سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہیں سے آگے پھر وہ گانا ہی سرچ کر لیتے ہیں، وہاں سے نکال لیتے ہیں اور بیٹھ کے پورے دن گانے سنتے رہتے ہیں. ہم تو اتنی سی چیز سے بہک جاتے ہیں. تصور کریں وہ فتنہ دجال جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اس کو ڈرایا اس فتنے سے اپنی امت کو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ اسی لیے تو کیا کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے ہذہ یہ ہے سبیلی راستہ میرا، ادعو میں بلاتا ہوں الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرۃ بصیرت پر، انا میں ومن اتبعنی اور جو کوئی میری پیروی کرے، وسبحان اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، وما اور نہیں آنا میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ دیجئے. کن سے کہنا ہے؟ امت سے. اب وہاں پہ تو صحابہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ تو نہیں بیٹھے تھے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کو تو براہ راست کہا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ڈائریکٹلی سارے احکامات پہنچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں. میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ میرے زبان ضرور ہے میری، لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ زبان سے میرے تو ادا ہو رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ کن کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، حدیث کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں میرے رسول ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتا ہوں کس کی طرف؟ ایک اللہ کی طرف. یعنی جس شخص کی دعوت کے اندر، جس شخص کے بیانات کے اندر، جس شخص کے لیکچرز کے اندر، جس شخص کی تقاریر کے اندر، خطبات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بلایا جا رہا ہو، سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر نہیں ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہو سکتا. وہ کسی پیر ولی کا ضرور ہو سکتا ہے، کسی اور بندے کا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ بندہ نہیں ہو سکتا جس نے دین کی دعوت دینی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے وارث تو وہی ہوتے ہیں نا جو علم کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں. تو یعنی جو بندہ دین پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، علمی وارث ہے. تو جن لوگوں کی تقاریر کے اندر، دعوت کے اندر اللہ کی توحید نہیں ہوتی، سمجھے ان کی ساری باتیں فضول ہیں. وہ لاکھ اچھی باتیں کر لیں، جب توحید نہیں ہے تو ہر چیز فارغ ہو جائے گی. اسی طریقے سے کہ جڑ توحید، درخت کی جڑ ختم ہو جائے تو پودا ختم ہو جاتا ہے. پھر پودے کے اوپر پھل بھی لگ بھی جائے تو وہ بھی یا تو کڑوا ہوگا یا اس کے اندر کیڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ بصیرت پر، انا ومن اتبعنی میں اور جو کوئی میری پیروی کرے میری. فرمایا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کہہ دیے کہ میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وہ میری طرف ڈائریکٹ نہیں لے کے آتے، وہ کسی اور بندے کی طرف نہیں لے کے آتے، کسی امام یا ولی کی طرف نہیں لے کے آتے، وہ ایک اللہ کی طرف ڈائریکٹ لے کے جاتے ہیں. وہ درمیان میں واسطے نہیں ڈالتے کہ نہیں جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، ہم اس کے موقف کو زیادہ مانتے ہیں، اس کے موقف کو زیادہ مانتے ہیں. لاکھ باتیں دنیا کر لے. میں کہتا ہوں کہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اہل سنت ہیں یا اہل حدیث ہیں، آپ کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر قرآن پڑھ کے بھی آپ نے اہل حدیث اور اہل سنت اور اہل تشیع رہنا تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ نہ ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام مسلمان رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلمان ہی کہلوانا چاہیے. مثال کے طور پہ میرے باپ نے میرا نام حمزہ رکھا ہے، میں بڑا ہو گیا، آج میں کہوں کہ نہیں جی میں حمزہ نہیں ہوں، میرا نام آج کے بعد عبداللہ ہوگا، وہ ہو تو جائے گا، لیکن باپ کو کیا برا نہیں لگے گا کہ میں نے اتنی محبت سے نام رکھا ہے اور یہ اس نے اپنا نام ہی بدل لیا؟ تو یہ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کو یہ بات بری لگ لی ہے، وہ رب العزت جو سب زیادہ غیرت والا ہے اس کو غیرت نہیں آئے گی کہ میں نے نام مسلمان رکھا ہے، یہ آپس میں لڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں. تو میں اہل حدیث ہوں تو میں نے اہل سنت کی بات سنی، میں اہل سنت میں نے اہل حدیث کی بات نہیں سنی. خدا را ان فرقہ واریت سے نکلیں، ان مسئلے کی بنیادوں سے نکلیں، مسئلے کی سرکل سے نکلیں. جب مسئلے کے سرکل سے نکل جائیں گے پھر ہمیں دین اصل میں نظر آئے گا کہ دین کیا ہے. ابھی تو ہم ایک سرکل میں رہتے ہوئے ایک قسم کے بندوں کی باتیں سن رہے ہیں نا.
جب ہر قسم کی باتیں سنیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سچا راستہ کون سا. انسان کا اپنا ضمیر بھی جج ہوتا ہے. آگے فرمایا وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے 109 کے اندر فرمایا وما، اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالا مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم طرف ان کے، من اہل القری بستی والوں میں سے. افلم یسیروا کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الآخرۃ، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر للذین اتقوا بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کریں. افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اصول بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت آئے گی اس کے دوران جتنے نبی بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے. پہلا اصول. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے جن پر رسالت نازل کی، جن پر کتابیں نازل کی، وہ سارے کے سارے نبی تھے. کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، نہ رسول ہو سکتی ہے، نہ نبی ہو سکتی ہے. دین کی داعیہ ضرور ہو سکتی ہے، دین کو آگے پھیلا ضرور سکتی ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتی تھی. آج کئی لوگوں نے اس طرح بھی کہا نا کہ مریم علیہ السلام بھی جو ان سے نا وہ نبوت کے مرتبے فائز تھیں، اس طرح جو ان سے ہے وہ اماں حوا بھی نبوت کے مرتبے فائز تھی. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ مریم کون تھی؟ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ نبی تھے؟ وہ نبی نہیں تھی. وہ اللہ کی نیک بندی ضرور تھی، نبی کی ماں ضرور تھی، لیکن نبی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ ہم تمہارے بیٹے کی جو سے نا پرورش کروائیں گے فرعون کے گھر میں. کس طریقے سے وحی کر کے کہا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. کس طریقے وحی کر کے کہا کہ تم اس کو صندوق کے اندر ڈال دو اور سمندر کے دریا کے اوپر چھوڑ دو، یہ خود بخود ہی ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے یہ ساری باتیں کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بن گئے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے دل کے اندر بھی کوئی الہام کر دیتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ابھی باہر نکلوں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں نہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور حقیقت اس طرح ہوتی ہے کہ باہر نکلتے پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا فوراً. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نبی بن گئے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض کا کچھ چیزیں الہام بھی ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا من اہل القری بستی والوں میں سے. اللہ تعالیٰ جو نبی بھیجتے ہیں وہ اسی علاقے کی طرف بھیجتے ہیں جس علاقے کے اندر سے وہ بندے ہوتے ہیں. یعنی نبی جس علاقے کے اندر بھیجا جاتا ہے وہ اسی علاقے میں سے ہی چنا جاتا ہے. اب باہر کے کسی علاقے سے نہیں چنا جاتا. اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے، جو علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں نا وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یار علاقے میں کس قسم کا رواج ہے، کس قسم کا ماحول ہے، یہاں پہ کتنا کوئی کیلیبر ہے، علمی لیول کیا ہے ان لوگوں کا، انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، اس لحاظ سے بات کرے گا بندہ. اسی طریقے سے وہ سمجھتا ہوگا کہ اس علاقے کے اندر کون سی لینگویج زیادہ تر جو سے نا رائج ہے، کون سی لینگویج زیادہ بولی جاتی ہے، پھر وہ اسی کو ہی بولے گا. ایسا تو نہیں ہوا کہ عرب کے اندر نبی بھیجنا ہے تو بھیجا جائے جناب وہ مصر سے اٹھا کے، شام سے اٹھا کے بھیجا، یا لیبیا سے اٹھا کے، یا کسی افریقن علاقوں سے اٹھا کے نبی بھیج دیا جائے. نہ اس کو نبی کو علاقے والوں کی زبان ہے، نہ علاقے والوں کو نبی کی زبان ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. اس سے ایک بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جس علاقے کے اندر دعوت دین دینی ہو، جس علاقے کے اندر لوگوں کو دعوت دینی ہو، قرآن کی طرف بلانا ہو، اللہ کی طرف بلانا ہو، اس علاقے کے ماحول کو سمجھیں، علاقے کے نبض کے اوپر ہاتھ رکھنا سیکھیں کہ کس طریقے سے جو ان سے نا لوگوں میں کون کون سے مسائل ہیں، لوگوں میں کون کون سی بیماریاں، کون کون سی جو سے نا برائیاں ہیں، پھر ان کے متعلق بات کریں. اسی طریقے سے ایک وہ بندہ تھا، کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب آئے، پوری رات جلسہ ہوا، پوری رات شراب کے اوپر وہ جناب درس دیتے رہے. 2.5 گھنٹے اس بندے نے جو ان سے ہمیں شراب کی حرمت پہ درس دیا. وہ اینڈ پہ جا کے ہمیں تو اس طرح فیل ہونے لگ گیا شاید ہم سارے شرابی ہیں، حالانکہ کبھی زندگی شراب پی نہیں. اسے کیا وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ علاقے کی نبض کے اوپر کبھی ہاتھ ہی نہیں رکھا، پتہ ہی نہیں کہ علاقے میں بیماریاں کون سی ہیں. اسی طریقے سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تقریر کے اندر، آپ اپنے لیکچر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ کیوں کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو ان سے ہے وہ آپ انگلش کے ورڈز کیوں بولتے ہیں. بھائی جو لوگ سننے والے ہیں وہ اسکیل اردو نہیں سمجھتے، وہ اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جس کے اندر انگلش کے ورڈ زیادہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ آسانی سے سکتے ہیں. میں اگر سکیل اردو بولنا شروع کر دیں، میرے 90% سمجھ نہ سکے میں کیا بات کر رہا ہوں، یا میں پیور انگلش بولنا شروع کر دیجیے، باقی 10% ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. سمجھے بات کو؟ اسی طریقے سے جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے درس دینا ہے، ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، ان کی زبان کو سمجھتے ہوئے، ان کے خیالات، تصورات، افکار کو سمجھتے ہوئے بات کریں تاکہ اثر زیادہ ہو سکے.
آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، ان کو نہیں پتا کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واقعات سناتے تھے نا، تو مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ کتاب جو یہ بندہ سنا رہا ہے نا، میں جو کلام سنا رہا ہے، یہ تو صرف کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں، سٹوریز ہم بھی بڑی اچھی سنا لیتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ گیا، اس نے اللہ کے رسول سے قرآن سنا، دیکھا کہ اس کے اندر تو کہانیاں ہیں، وہ گیا علاقے شام کے علاقے میں کسی جگہ پہ، اور وہاں سے جا کے رستو اور ان لوگوں کی کہانیاں سن کے آ گیا، اور آگے جناب وہ سارے لوگوں کو کہانیاں سنا، لوگوں سے کہتا کیا ہو میں تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو نہیں نبی تسلیم کرتے لیکن ہم تو کرتے ہیں اس لیے پڑھیں گے، وہ کہنے لگا کیا ہو میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جو ہے نا کہانیاں سناتا ہوں، لوگوں کو مجمع اکٹھا کر کے ان کو کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ اب کیا وہ قرآن بن جائے گا؟ وہ قرآن تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو کہانیاں ہم نے، جو سٹوریز ہم نے بیان کی ہیں، وہ اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم ان کے حالات و واقعات کو سمجھ سکو، ان میں کون سی بیماریاں تھیں، ان کے اندر جو داعی آئے، جو رسول آئے، جو خیر کو پھیلانے والے لوگ آئے، ان نے کن بیماریوں سے روکا، کن گناہوں سے روکا، اور کن گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، کون سی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے عذاب آیا۔ قوم لوط پہ جو عذاب آیا وہ صرف اور صرف ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے نہیں آیا تھا، وہ لوگوں کے رستے بھی روکتے تھے۔ ان کے عذاب آنے کی ایک بڑی ریزن یہ بھی تھی، وہ لوگوں کے رستوں کو روکتے تھے۔ آج ہم ڈیموکریسی کے اندر دیکھیں، اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں کیا حالات ہیں، ایک پارٹی نے جلسہ کرنا ہو پورا رستہ بند کر، پوری روڈز بند کرے، پورا سٹی بند کر دیں گے۔ وہ تو چلو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ ہیں، بڑی سیاست کے اندر تو اس طرح پھر چلتا ہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ محلے کے اندر شادی ہم گلی کو بند کر دیتے ہیں، تو گلی کے اندر رہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ گلی کے اندر لمبا سارا چکر کاٹ کے جائیں؟ ہمارے گھر میں فوتگی ہو جائے تو پکڑ کے ادھر بھی ٹینٹ لگاؤ، ادھر بھی ٹینٹ لگاؤ، رستہ بند کر دیا، وہاں پہ دھمال ڈالنا آپ نے کھڑے ہو کے، رستہ تو گزرنے دیں آپ۔ تو یہ جو رستوں کو بند کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ قوم لوط کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ پھر فرمایا کہ یہ اسی لیے ہم نے واقعات کو بیان کیا تاکہ لوگ جو ان سے اس سے اثر پکڑیں، اور بہتر جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آخرت میں دو گھر ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم، تو بہتر گھر کس کا؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھتے ہیں، پلٹتے ہیں، گناہوں کو کم کرتے ہیں، نیکیوں میں بڑھتے جاتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے کہ ہم نے ساری باتیں کس لیے بیان کی ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا استیأس، جب نا امید ہو گئے، الرسل، رسول، وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم، کہ بے شک وہ، قد تحقیق، کذبوا، وہ جھوٹ بولے گئے، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، مدد ہماری، فنجیا، تو بچا لیا گیا، من نشاء، اس کو جسے ہم چاہتے ہیں، ولا، اور نہیں، یرد، پھیرا جاتا، بأسنا، عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین، ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ٹیسٹ کا ٹائم پیریڈ ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ٹیسٹ کے ٹائم پیریڈ کے اندر ڈالتے ہیں نا، اس پہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آزمائش کا ٹائم پیریڈ جو سا ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کو آزمایا تھا نا غزوے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر، غالباً یہ صورت انفال کے اندر، یہ صورت احزاب کے اندر تذکرہ آتا ہے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے ان کو آزمایا تو اتنا سخت لایا کہ وہ ہل کے رہ گئے تھے، ان کے نفس اندر سے ہل کے رہ گئے، ان کے دل ہل کے رہ گئے تھے کہ آج ہمارے ساتھ ہونا کہ آج ہم بخشش ہوگی، یا آج ہم پکڑے جائیں گے، آج ہماری زندگی باقی رہے گی یا مارے جائیں گے۔ سامنے موت نظر آ رہی ہے، اور اللہ نے کہا کہ جب تمہارے سامنے موت ہے تو تمہاری طرف جو ہے نا مدد نازل ہوگی، تم آمنا سامنا تمہارا لشکروں کے ساتھ ہوگا، مدد نازل ہوگی، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار سامنے لشکر آ گیا ہے اور ابھی تک مدد نہیں آئی، وہ ہمارے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، مدد نہیں آئی، کیا بنے گا؟ مومنوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قافلہ آمنے سامنے ہو گیا ہے اور اس کی دلیل ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پہ مدد نازل ہوگی۔ مشکلات جب آتی ہیں تو مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان مع العسر یسرا، مشکلات کے ساتھ ہی آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو اسی لیے مومنوں کا رویہ یہ ہوتا ہے جب وہ مشکل کو دیکھتے ہیں، آزمائش کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ مشکل آئی ہے، اٹ مینس اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پہ آسانی آنے والی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید اب ہمارے اوپر جو ہے نا آسانی آئے گی نہیں، وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوسی ہے نا، اس لیے تو مایوسی کفر کہا گیا کہ اللہ کے اوپر توکل نہیں رہتا، اللہ پہ یقین نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک کہ جب رسول بھی نا امید ہو گئے
اس بات سے کہ میں نے ان کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. عذاب تو نہیں ابھی تک آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک اور بھی جگہ کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ رسول کی شان شانی اللہ کی شان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب بھیج دے جس قوم کے اندر رسول موجود ہو. تو جب رسول وہاں سے نکل جائیں گے تب عذاب آئے گا. جب خیر کی دعوت پھیلانے والے لوگ نکل جائیں گے تب عذاب آ جائے گا. تو یاد رکھیے یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. وہ اس بات سے نا امید ہو گئے شاید ہمارے پہ اللہ کی مدد نہیں آئی. اللہ کی مدد تب آئے گی جب مشکلات آئیں گی. مشکلات نہیں نظر آ رہی تو مدد کیسے آئے گی نظر؟ فلسفے کے اندر ایک بات حقیقت ہے، فلسفے کے اندر ایک بات جو سمجھنے والی وہ یہ کہ جو روشنی ہے نا وہ اصل ہے. ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع. یہ فلسفے کی بات بتانے کو، فلسفہ جن لوگوں نے فلسفے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہوگا فلسفی کے. اصل اور فرع ایک چیز ہوتی ہے. اصل وہ جو بنیاد ہے، فرع وہ جو اسے ایکسٹریکٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. اب اصل فلسفہ کہتا ہے کہ روشنی ہے، فرع اسے نکلنے والی چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اصل میں جو سے ہے وہ اندھیرا ہے. اندھیرا جب ختم ہوتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے. بیسک کیا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا ختم ہو جائے گا تو کیا آئے گا؟ روشنی. ہوتا اندھیرا ہی ہے، وہاں پہ روشنی لائی جاتی ہے. تھا اس زمین کے اوپر اندھیرا، اگر سورج نہ ہو تو سورج ختم کر دیے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے اندھیرا رہ جائے گا. اسی طریقے سے میں ان لائٹس کو بند کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا. تو یہ جو ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں یہ اصل ہیں. وہ فلسفے کے اندر ایک بات بڑی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو سکون ہے نا، جو اللہ کی رحمت ہے، جو نعمت ہے، وہ تو دو مشکلات کے درمیانی وقفے کا نام ہے. مشکلات زندگی کے درانی آتی جانی پیدر پہ. جب دیکھیں نا کہ بڑی اسموتھ قسم کی لائف ہوگی، مشکلات آئیں نہیں، سمجھیں کہ اب کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آسانیوں کے اندر پوری زندگی گزار دیں. مشکلات آتی ہیں، ہر بندے کی زندگی میں آتی، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو. میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ہیں، میٹرک کلاس میں ہوتے ہیں تو تب بھی مشکل ہوتی ہے، یار کیا کریں، پڑھنا ہے، بورڈ کے پیپر ہے، ایگزام ہے، نمبر لینے ہیں. اور جب انٹر میں جاتے ہیں تب الگ ٹینشن، جناب اب انٹر کے پیپر آنے، اب تو زیادہ سخت پڑھائی ہوگی، اب کالج ہے، اب تو یہ پریشر ہے، وہ پریشر، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، نمبر نہ اچھا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ کالج سے نکلتے ہیں پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر الگ قسم کا پریشر کہ اب یہ سبجیکٹ جو ہے نا میرا کلیئر نہیں ہو پا رہا، اس پروفیسر نے میرے نمبر کاٹ کے رکھے ہیں، یہ میری اسائنمنٹ کرنے والی پڑی، یہ پریزنٹیشن دینے والی پڑی. وہاں سے نکلتے ہیں پھر آگے ایک اور پیئر پریشر آتا ہے کہ جناب اب کمانا کہاں سے، جاب نہیں مل رہی، جاب مل گئی ہے، پیسے کم ہے، اب شادی کرنی ہے، پیسے کماؤ گے، پیسے جوڑو گے، گھر بناؤ گے، پھر شادی ہوگی، شادی ہو جائے پھر بچوں کا پریشر کہ اب کس طریقے سے اور پیسے لے کے آنے، بچوں نے پڑھنا ہے، بچوں کے خرچے ہیں، پیمپر ہے، ساری چیزیں. یہ ساری زندگی کا ایسا مشکلات ہر فیز کے اندر رہتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ مشکلات کی نوعیت بدلتی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد البتہ تحقیق کان ہے فی قصصہم، ان کے قصوں میں عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان قصوں کے اندر، ان کہانیوں کے اندر صرف عبرت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. جاہل لوگوں کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن عقل والوں کے لیے ہے. عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو سوچتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا جوں ناظرہ پڑھتا جوں، مجھے ثواب تو مل جائے گا، کیا میں ہدایت کے رستے پہ آ جاؤں گا؟ ہدایت پہ تو اس وقت نہیں آ سکتے جب تک قرآن کو کھول کے پڑھیں گے نہیں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. میں قرآن کو سمجھوں گا نہیں، ہدایت مجھے کیسے مل جائے گی؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اب میری ایک روحانی بیماری ہے، میرے پہ شیطان حاوی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پہ شیطان حاوی ہوتے ہیں، جنات آ کے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ اثر کرتے ہیں. اور حالانکہ اب قرآن تو قرآن کو میں پکڑ کے باندھ کے گلے میں لٹکا لوں، یا میں جیب میں ڈال لوں، یا موبائل میں رکھ لوں، مجھے شفا مل جائے گی؟ کیا وہ جنات سے چھٹکارا مل جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو حرام قرار دیا، من علق تمیما فقد اشرک. یہ کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہا کہ انسان کا توکل ڈائیورٹ ہوتا ہے. انسان کا توکل اللہ تعالیٰ سے ہٹ جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، یہ صورت یہ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سنائی کہ ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو یہ کہا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ تعویذ اسی لیے حرام ہے کہ انسان کا توکل اللہ سے ہٹ کے ان چیزوں کے اوپر آتا ہے کہ یہ میں نے پہن لیا ہے، اب مجھے جو ہے کوئی جن اثر نہیں کرے گا. یہ میں نے چھلا پہن لی ہے، اب مجھے جو ہے نا کسی قسم کی وہ وائرس اثر نہیں کرے گا، یا کسی قسم کی الرجی نہیں ہوگی. یہ الرجیوں کے لیے اکثر لوگوں نے چھلے پہنے ہوتے ہیں جو درباروں پہ، جو میلوں پہ ملتے ہیں. یہ میں نے دھاگا پہن لیا ہے، اب میری منت پوری ہو جائے گی. یہ میں نے ایک لٹ چھوڑ دی ہے، اب میری منت پوری ہو جائے گی. یہ کون سی چیز ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ میرے ہاتھ پہ کھجلی ہو رہی ہے،
اب کسی کو جو ہے نا مشکل آنے والی ہے، ہاتھ سے میرے پیڑا گر گیا، مہمان نے آ جانا ہے، ہاں اب جناب کو کوے پہ آ کے وہ دیوار کے اوپر آ کے کوا بیٹھ گیا، آپ کو مشکل آنے والی ہے، کو ہاتھ سے گلاس گر گیا تو ادھر مشکل آنے والی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے ٹانگوں کو ہلاؤ نا اس طریقے سے، کیوں؟ عجیب مشکل آ جائے گی، یہ اس طریقے سے مشکلات تو نہیں ہو تو ساری دنیا مشکلات میں مر جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن تو صرف عقل والوں کے لیے، کچھ سمجھے گا تو تب قرآن جو سنا ہدایت کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر فرمایا ماں نہیں کہنا ہے یہ حدیثاً ایسی بات یفترا جو گھڑ لی گئی، ولیکن اور لیکن تصدیق الذی تصدیق اس چیز کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، تو وہ تفصیل اور تفصیل ہے کلی ہر شیء ان چیز کی، فہدن اور ہدایت ہے، رحم و رحمتن اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود سے بنا لی جائے، اللہ کی قسم کوئی قرآن کی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یار عربی ہے نا، کوئی بھی عربی دان کوئی بھی جو عربی لینگویج جانتا ہے وہ لکھ سکتا ہے، بھائی لکھ تو لے گا، کیا وہ قرآن مجید کے 120 کے اوپر پورا اترے گی؟ کیا وہ آج سے 50 یا 1000 سال بعد بھی جو ان سے ہے وہ قابل عمل ہوگی؟ کیا وہ ایسی بات ہوگی جس میں قافیہ اور ردیف پورا ہوگا؟ کیا وہ ایسی بات ہوگی جو گرامیٹیکلی بھی پوری اترتی ہوگی؟ کیا وہ ایسی بات ہوگی جو سائنس کو بھی ٹچ کر رہی ہوگی، اسلام کو بھی ٹچ کر رہی ہوگی، معاشرت کو بھی ٹچ کر رہی ہوگی، سیاست کو بھی ٹچ کر رہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن گھڑا نہیں جا سکتا، یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ میری باتیں کوئی ایک مرتبہ سن کے ایز اٹ از ریپیٹ نہیں کر سکتا، یہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام کیسے جو ہے نا کوئی اپنے پاس سے بنا سکتا ہے؟ کوئی میری طرف سے باتیں کیسے بنا لے گا؟ کوئی جس طرح کا میں لکھتا ہوں کوئی ایز اٹ از ویسا بھی نہیں لکھ سکتا، یا جس طرح میں بولتا ہوں کوئی ایز اٹ از ویسا بول نہیں سکتا۔ جب ایسا انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ کوئی اپنے پاس سے بنا لے اور کہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ وہ ایک بندے نے بنایا تھا نا، وہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا تھا، تو ایک بندے نے کہا اللہ یہ کون سی آیات ہیں، یہ تو اس طرح میں ہی بنا لوں، ہاتھیوں کا تذکرہ ہے، صحابہ فیل کے اندر ہاتھیوں کا تذکرہ ہے، اس نے مینڈک بنا لی، یا دفتہ بنت دفتہ، تو اس پہ پوری آیت بنی۔ اب وہ کیا مینڈک ہے، مینڈک تم کیا جانو مینڈک کیا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ قرآن ہے؟ ایسا قرآن نہیں ہو سکتا ہے، قرآن تو وہ جو عقل والوں کی گفتگو کرتا ہے۔ آگے فرمایا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور قرآن جو ان سے ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ باتیں بالکل صحیح تھیں جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھیں، آج نہیں۔ تورات، زبور، انجیل تینوں کتابیں اللہ کی طرف سے برحق ہیں، قرآن کہہ رہے اس آیت کے اندر، تینوں کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نازل کی تھی وہ ساری کی ساری برحق ہیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب ان کے اندر تبدیلی ہو چکی، اب قرآن آ گیا تو قرآن نے اب قرآن اپنے اندر ان تمام کی کتابوں کی جو اصل گفتگو تھی، جو اصل مغز تھا، وہ سارا کا سارا اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کتاب کے اوپر جو ایمان لائے گا وہ جنت کے اندر جانے کا حقدار ہوگا۔ پچھلی کتابوں پہ ایمان بے شک لاتے رہے، لیکن اس کتاب پہ جب تک ایمان نہیں لائے گا تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وہ تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ للقوم یؤمنون، یعنی قرآن جو ان سے ہے ایک تو اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر بات کی وضاحت ہے۔ میں نے پولیٹکس کس طریقے سے کرنی یہ قرآن سکھائے گا، قرآن تفصیل سے بیان کرے گا پولیٹکس کیا ہوتی ہے۔ میں نے زندگی کے اندر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے کام تفصیل سے قرآن بیان کرے گا کیسے کرنا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ سورۃ لقمان اور حجرات پڑھیں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے کام کرنے۔ میں نے دنیا کے اندر ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، فتنہ دجال سے محفوظ رہنا ہے، فتنوں سے محفوظ رہنا ہے، یہ مجھے قرآن سکھائے گا کیسے رہنا ہے۔ آگے سورۃ کہف پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہدن اور ہدایت ہے اس کتاب کے اندر ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی شخص وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا جائے، نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے۔ جب یہ شخص انسانی فیز کے اندر آیا تھا نا، پھر قرآن کو سمجھے گا تو قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ اور رحمت لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت کا بھی سبب ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان پہ رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، زندگی آسان ہوتی ہے، زندگی کا آسان ہونا اللہ کی رحمت ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے اس کتاب کو پڑھیں گے تو مشکلات سے نکلتے جائیں گے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے تو ایک سکون نازل ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو گانے سن پریشان ہو چکے ہیں، دل بے چین رہتے ہیں، وہ کتاب قرآن مجید کو ایک مرتبہ پڑھیں، سکون ان کو ایسا دائمی سکون ملے گا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ نہ یقین آئے تو آج ہی بیٹھیں، ذرا یوٹیوب کھولیں اور ذرا اس پہ شیخ یاسر الدوسری
جو امام کعبہ اور حرم کے جو قاری ہیں ان کی کبھی تلاوت سنیں ذرا 4D کے اندر، 4K کے اندر سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ اصل قرآن کس طریقے سے انسان سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ شیخ مشاری کو سنیں، ٹھیک ہے، شیخ بدر البلیلہ کو سنیں، شیر مائیکلی کو سنیں، ان کو سن کے پتہ لگتا ہے کہ قرآن واقعی انسان دلوں کا سکون ہے۔ بڑے بڑے گانے سنیں گے، پوری زندگی گانے سنیں، سنتے رہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا سوائے قرآن کے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ قرآن سنیں گے سب کچھ چھوڑ جائیں گے۔ زندگی کے اندر گانوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی آلٹرنیٹ دیں، دل کو، اپنے جسم کو کوئی آلٹرنیٹ دیں، گانوں کو چھوڑیں تو قرآن سننا شروع کریں۔ اگر آپ کہیں کہ میں گانوں کو چھوڑ دوں قرآن بھی نہ سنوں، بے چین رہیں گے، زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے قرآن کو پڑھیں تاکہ رحمت نازل ہو، برائیوں سے، مشکلات سے، تکالیف سے، دنیا کی آزمائشوں سے، فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو سورۃ کہف کے اندر جتنی چیزیں پڑھی ہیں اور جو سنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور جو کہ اس میں غلطی کوتاہی ہوئی وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔